کہ یہ حج کی ابتدا کب ہوئی؟ آپ سے پوچھا گیا کہ حج میں جو ہے ایک صورت ہے طواف، خانہ کعبہ کا ہر شخص جو ہے طواف کرتا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا مولا تبارک و تعالیٰ وہ زمین پر جائیں گے، فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، نحن نسبحک و نقدس لک، کہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، اگر تو انسان کو بھیجے گا تو خون بہائے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو یہ کہا، عرض کیا، تو مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں، میں رب ہوں، کس لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں یہ میں زیادہ جانتا ہوں تم سے۔ جب رب نے یہ فرمایا فرشتوں کو شرمندگی ہوئی، اور جو ہے اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت چاہتے ہوئے عرش کے جو ہے ایک طریقے سے انہوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ عبادت مجھے پسند ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے جو ہے تم نے طواف کیا تھا، اب جاؤ اس کے نیچے بیت المعمور میں نے بیت المعمور بنا دیا ہے، وہاں جا کے تم میری عبادت اس طریقے سے طواف کر کے کرو۔ اب ہر روز فرشتے 70,000 فرشتے ایک وقت میں جمع ہوتے اور جو ہے طواف کرنے لگتے۔ جب یہ 70,000 فرشتے جاتے دوسرے 70,000 فرشتے آتے، اس طریقے سے ایک مرتبہ جو 70,000 فرشتے آتے، قیامت تک کے لیے دوبارہ انہیں بیت المعمور میں طواف کا موقع انہیں میسر نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ اس ٹائم میں آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی، بیت المعمور کی طواف اس وقت سے جاری ہے، اور 70,000 بیک وقت جو ہے طواف کر رہے ہیں، ایک وقت میں جو چلے جائیں دوبارہ قیامت تک کے انہیں میسر نہیں۔ تو اب آپ سوچیں قیامت تک کے لیے کتنے فرشتے ہوں گے، اور کتنے فرشتے بیت المعمور کی جو ہے اس کا جو ہے طواف کریں گے۔ اب وہ طواف کرنے لگے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تو آدم علیہ السلام اسی بیت المعمور کی طواف کو یاد کرنے لگے کہ فرشتوں کی جھرمٹ میں اس بیت المعمور کی طواف کیا کرتا تھا، میں اسے مس کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تبارک و تعالیٰ مجھے وہ عبادت پسند ہے، میں فرشتوں کے ساتھ طواف کیا کرتا تھا، مولا تبارک و تعالیٰ مجھے وہ چانس دوبارہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ میرے فرشتے دنیا کے ایک سینٹر پوائنٹ پر ایک جگہ بیت اللہ بنا چکے ہیں، اسی جگہ پر جو ہے تم بیت اللہ بناؤ۔ چونکہ فرشتوں نے جب طواف کیا بیت المعمور میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بسنے والے مخلوق کے لیے، زمین میں رہنے والے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم جو ہے بیت المعمور کے نیچے میری جو ہے عبادت گاہ بناؤ، اور زمین پہ بسنے والے جو ہے فرشتے اس کی جو ہے اس کا طواف کرو۔ لہذا اس وقت انہوں نے جو ہے وہاں ایک عبادت گاہ بنائی، بیت اللہ بنایا، اور اس کے جو ہے طواف کرنے لگے۔ یہ تقریباً آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، تب سے وہاں بیت اللہ کی بنیاد بڑھ چکی ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اس کا آپ نے طواف فرمایا۔ جب طواف آپ نے کمپلیٹ کیا، جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور عرض کرنے لگے آئے آدم علیہ السلام آپ نے حج کیا ہے، مبارک ہو آپ کو یہ طواف، اللہ نے آپ کے اس طواف کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 2000 سال پہلے یہ شرف ہم فرشتوں کو بھی بخشا تھا، یعنی اس زمین پر ہی ہم نے بھی اس خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے تقریباً جو ہے اپنے زمانے میں تقریباً 300 سے زائد حج آپ نے پیدل کیے، اور 700 سے زیادہ عمرے آپ نے کیے۔ یہ اور بات ہے
حج کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا کہ طواف کرنا ہی حج ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا اس دور میں، لیکن شریعت میں کوئی مینشن نہیں کہ اس دور کا جو ہے طواف کے علاوہ حج کا اور کیا طریقہ تھا۔ الغرض آدم علیہ السلام اس طریقے سے طواف کیا کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا، وہ نشان مٹتے گئے اور جو ہے کفاروں کا غلبہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا، آپ نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ تم جو ہے اے ابراہیم اب جو ہے تم اعلان کرو، بلاؤ خانہ کعبہ کے حج کے لیے، تو ہر چہار جانب سے جو ہے حاجی جو ہے ٹوٹ پڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تفسیر میں امام ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ میں مکے میں ہوں اور جو ہے یہاں کی آبادی جو ہے وہ مختصر ہے، اب میں اگر آواز دوں تو آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو امام ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ایک پتھر کے اوپر تم جو ہے آواز دو اور پوری دنیا میں آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ امام ساوی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مکۃ المکرمہ میں آپ نے لوگوں کو جو ہے حج کے لیے پکارا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ زندہ تھے پوری دنیا میں، جس کے کان پر یہ آواز پڑی، جس نے لبیک کہا، اس کو قیامت سے پہلے اس کو حج نصیب ہوگی۔ اور جو ہے یہاں تک کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے کہ اگر انہوں نے سنا انہوں نے بھی لبیک کہا، اور باپ کے صلب میں جو نطفہ تھا انہوں نے سنا انہوں نے بھی لبیک کہا، قیامت تک کے آنے والے ارواح نے جو سنا انہوں نے بھی جس نے لبیک کہا، ہر ایک کے لیے جو ہے قیامت سے پہلے وہ حج کر کے رہیں گے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی ایک پکارنے کے لیے مائک کی ایک ڈسٹنس ہوتی ہے، ایک جو ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہاں تک آواز جائے گی۔ آپ پکاریں تو آپ کی آواز کی پہنچنے کی ایک جو ہے لمٹ ہوگی، وہاں تک آواز جائے گی۔ لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے مکے میں رہ کر بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے، اس زمانے میں موجود بھی نہ تھا، آپ آواز دے رہے ہیں دنیا میں ہر کونے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آواز کو پہنچا دی، دنیا میں ہی نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ، باپ کے صلب میں رہنے والا وہ جو ہے نطفہ، اور جو ہے قیامت تک کے آنے والے ارواح تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آواز پہنچا دی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کی آواز میں یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ جو ہے دنیا سے پکارے، ماں کے صلب تک آواز پہنچ جائے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کے کانوں میں قوت سماعت، قوت سننے کی طاقت بھی اتنی عطا کرتا ہے۔ اگر بنگلور کی سرزمین پر رہ کر مسجد رسول اللہ سے بھی یا رسول اللہ پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو یہ طاقت دیتا ہے مدینے میں رہ کر وہ سنے اور سن کے اس کا جواب عنایت فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلٹی انبیاء اکرام کو عطا کرتا ہے، چاہے تو ان کی آواز کو جو ہے پوری دنیا میں پہنچا دے، چاہے تو پوری دنیا میں رہنے والا بسنے والا، کسی بھی کونے میں بسنے والا مسلمان اگر پکارے تو آواز جو ہے ان کے کانوں تک پہنچا دے۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ جو ہے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، بنی جرہم اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حج کے ارکان جو آج کل ہم ادا کرتے ہیں تقریباً آپ نے اسی طریقے سے حج ادا کیے، اور پھر آپ ملک شام کی طرف بڑھتے گئے، اور جو ہے زمانہ گزرتا گیا اور کفاروں کا غلبہ ہوتا رہا، تو حج میں انہوں نے جو ہے ترمیم شروع کر دی، ایک بدعات کو جو ہے خرافات کو اس میں شامل کرنا شروع کیا۔ قرآن میں جو ہے بعض ان کے جو ہے جہالت کے جو کام تھے اس کو گنایا اور اس کا رد بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرتے، احرام باندھتے، اگر مکے والے ہوتے یا وہاں رہنے کے لیے گھر لیتے تو کیا کرتے، وہ جو مین ڈور ہوتا، مین ڈور سے وہ داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے کھڑکی سے یا پیچھے کے دروازے پلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ وہ یہ سوچتے یہ حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے کہ آدمی اگر احرام باندھے مین ڈور سے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد فرما دیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس میں کوئی بھلائی نہیں کہ آدمی جو ہے بیک ڈور سے آئے یا دیوار پلانگ کر آئے، بلکہ اصل جو ہے نیکی یہ ہے کہ آدمی دل میں تقوی پیدا کرے۔ اور جو ہے ایک انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ایک جہالت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ حج اور عمرہ جس طریقے سے جو ہے آج ہم جو ہے حج و عمرہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ عمرے کا جو ہے نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں یہ تھا عمرے کے لیے الگ مہینے کو انہوں نے متعین کیا تھا اور جو ہے حج کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کو انہوں نے متعین کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے حج کے مہینے میں وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے یہاں یہ جو ہے ان کے یہاں لازم تھا۔ اس وجہ سے جو عمرہ کرنا چاہتے تھے حج کے ایام میں ان کی پریشانی ہوتی تھی کہ الگ سے انہیں دور دراز کا سفر علاقے سے سفر طے کر کے عمرہ کے لیے الگ سے آنا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ حج و عمرہ جو ہے ایک ساتھ کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دی۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما، جو حج کرے اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ چاہے تو کر سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک ان کے یہاں رواج یہ بھی تھا کہ وما کان صلاتم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رد ان کا فرمایا کہ وہ جب طواف کرتے تھے ایک مخصوص مقام پر اپنے کپڑے کو اتار کر وہ ننگے ہو جاتے اور پھر جو ہے وہ تالیاں بجاتے اور سیٹی بجاتے ہوئے جو ہے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ نماز ایسی کوئی نہیں ہے جس میں جو ہے تالی بجائی جائے سیٹی بجائی جائے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرما دیا اور فرما کے بتا دیا کہ آپ نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، آج کے بعد جتنے جاہلیت کے جو ہے رسومات ہوں گے میرے قدم کے نیچے ہیں، کہہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ اور ایک ان کے یہاں رواج یہ بھی تھا کہ ان کے توکل کے خلاف اس بات کو سمجھتے تھے کہ آدمی حج کے لیے جائے کھانے پینے کی چیزیں لے کر جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک کپڑے میں اللہ پر توکل کر کے لوگ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کا بھی رد فرما دیا، وَتَزَوَّدُوا فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم جب حج کے لیے جاؤ تم ضرورت کے سامان لے کر جاؤ، یعنی تمہارے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ تم حج کا پورا سفر اپنی دولت اپنی یا اپنے پیسے سے جتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ اس پیسے سے جو ہے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، حج کے سارے ارکان آپ ادا کر کے گھر پہنچ سکو۔ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، پیسے نہیں لے جاتے لیکن وہاں آ کر دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دے دیا کہ تم جو ہے حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ ضرورت کے سامان تم لے کر جاؤ، اور حج اسی پر فرض ہے جو ہے من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے صاف طور پر فرما دیا کہ جو ہے وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی سامان سفر بھی ہو اور جو ہے جانے کے لیے جو باتیں ضرورت ہے جو ضروریات ہے وہ سب کچھ اس کے پاس حاصل ہو، تبھی جو ہے اس پر حج فرض ہوگا، ورنہ جو ہے کسی مانگ کر جانا کنٹریبیوٹ کر کے جانا اس پر جو ہے حج فرض نہیں ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو ہے مانگ کر جو ہے مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے یہ آدمی پیدل حج کے لیے جا رہا ہے اس کی مدد کی جائے، کیسے پیسے سے، اس سائیکل سے جا رہا ہے اس کی جو ہے مدد کی جائے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے فلائٹ سے بھیجیں اس کے لیے مسجد میں چندہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی استطاعت ہو تب آپ پر فرض ہے حج، لیکن یہ کہیں شریعت نے حکم نہیں دیا کہ آپ کو جو ہے حج کی خواہش ہو تو لوگوں سے دست دراز جو ہے سوال کرو اور سوال کر کے حج کو جاؤ، ایسے حج اس پر حج نہ فرض ہے نہ کسی پر جو ہے دینا فرض ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، وہ چاہتے یا کوئی مالدار شخص ہو کسی کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے جا سکتا ہے، بھیجنا چاہتا ہے بھیج سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب وہ حج کا اعلان کرتے کہ میں حج کے لیے جو ہے تیاری کر رہا ہوں، آپ کے جتنے عزیز و اقارب آپ کے محلے کے لوگ جو حج کو جانا چاہتا تھا وہ آپ کے پاس حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے زاہد عالم اور ولی کامل شخص تھے اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی لگتے ہیں، اپنے وقت کے با کرامت ولی ہیں اور بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ سارے لوگ آتے آپ سے عرض کرتے تو آپ فرماتے
جتنے جانے کے لیے زیادہ راہ تمہارے پاس ہے، وہاں تک پہنچ سکو اور آ سکو، کسی سے دست دراز نہ کر سکو، سوال نہ کر سکو، سب کہتے ہیں کہ ہاں اتنا ہم نے جو ہے جمع کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کے سب جتنے جانے چاہتے ہیں میرے ساتھ لا کے میرے ساتھ جمع کرو۔ آپ جو ہے سب کا مال لے لیتے، اپنے صندوق میں اس کو لاک کر لیتے، پھر وقت آتا سب کو لے کر چلتے، آپ بغداد کی طرف بڑھتے، بغداد میں رکتے، جس کو جو ضرورت سامان ہوتی آپ خود لے کر انہیں دیتے اور اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچتے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے جب رخصت کا وقت آتا کہ تمہارے گھروں میں یا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے مدینے سے کوئی تحفہ مانگا ہو، کچھ لانے کے لیے گزارش کی ہو؟ کوئی کہتا کہ ہاں فلاں فلاں چیز مانگا ہے، سب سے جو ہے آپ یہ کہتے، اس کے بعد سب کو لے کر جس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی آپ جو ہے اسے لے کر دیتے، اپنے جیب سے پیسہ عطا دیتے۔ اس کے بعد جب مکہ آتے، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب جانے کا وقت آتا، پھر آپ وہی لوگوں سے سوال کرتے کیا کوئی تمہارے لیے تمہارے رشتہ داروں نے مکے سے کسی چیز کی خواہش کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، لوگوں نے کہا ہے ہم سے گزارش کی ہے، وہ ساری چیزیں انہیں دلواتے، اور جب وہ سب کچھ جو ہے طے ہو جاتا معاملہ، پھر جو ہے آپ اپنے گھر کی طرف بڑھتے سارے لوگوں کو۔ اب جب گھر آتے 2 دن کے بعد سب کچھ کی دعوت کرتے، جتنے لوگ ان کے ساتھ گئے تھے سب کی دعوت کرتے، کرنے کے بعد 2 جوڑے کپڑے نہیں انہیں عطا کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ دیا ہے اسی پیسے سے یہ خرچ کر رہے ہیں، اسی پیسے سے جو ہے ہمیں چیزیں لے کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگتے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صندوق کھول کر جس کا جتنا پیسہ تھا اسے عطا کر دیتے۔ لوگ پوچھتے کیا ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ آپ فرماتے ہیں یقیناً میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، زیادہ راہ ہے کیا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ میں تم کو جب حج کرا سکتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے جتنا خرچ ہوا وہ میرے جیب خاص سے خرچ ہوا، اللہ نے تمہارے مال میں برکت عطا کرے، تم اسے جو ہے لے کر جاؤ۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ وہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے اور لوگوں کو مانگنے سے سوال کرنے سے روکتے بھی تھے، اور اس طریقے سے ان پر خرچ کرتے کہ لوگوں کے تصور میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ لہذا حج کے لیے جائیں تو یہ ڈیپینڈ ہو کر نہ جائیں، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو اس طریقے سے آپ چندہ نہ کر کے بلکہ اپنے بل بوتے پر تھوڑا تھوڑا جمع کریں، لیکن حج پہ جانے کی ضرور کوشش کریں۔ استطاعت ہے تو ضرور حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اب وہ مرے تو چاہے تو یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی پیسہ جمع کرتا ہے آدمی، سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں جاؤں گا، تو آپ بتائیں بڑھاپے تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ آپ پر جب فرض ہے آپ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ بیٹی کی شادی کے لیے بھی آپ کے لیے پیسہ معین کر دے گا، متعین کر دے گا، اور جو ہے جو ضروریات ہے اس حج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم حج و عمرہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا، اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دولتیں تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن حج کے لیے جائیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ جائیں، اخلاص نیت کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ لوگوں کا ماحول یہ ہو گیا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں تو پوری شہرت جب تک نہ ہو وہ نکلتے نہیں، پیپر میں جب تک نہ آئے ان کا فوٹو تب تک وہ نکلتے نہیں، جب تک کہ 4 لوگ ہار نہ ڈالیں انہیں جو ہے دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا، حالانکہ جا رہے ہیں حج کے لیے۔ اور لوگوں نے حج کے جتنے ارکان ہیں، مثال کے طور پر احرام باندھنا ہے اور جو ہے طواف کرنا اور عرفات میں رکنا، جتنے ارکان ہیں، حجر اسود کو چومنا ہے اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا ہے، لوگوں نے ایک جو ہے رکن کو بڑھا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فون اور سیلفی۔ اس رکن کو لوگوں نے بڑھا دیا ہے کہ جب تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سیلفی نہیں کھینچیں گے، طواف کرتے ہوئے جو ہے جب تک کہ فوٹو نہیں نکالیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہوگا ہی نہیں، حج ہوگا ہی نہیں۔ خدا را وہاں جا کر آپ اپنے دل کی تصفیے کے لیے جا رہے ہیں، نفس کے تزکیے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ جو ہے کیمرہ کے جو ہے فوکس میں ہوں گے، اب آپ سوچیں آپ کا دل خانہ کعبہ کی طرف ہوگا یا آپ کا دل موبائل کی طرف ہوگا؟ سوچیں۔ بزرگان دین جو ہے، اولیاء اکرام ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ دل جو ہے یہ لیفٹ سائڈ میں کیوں ہے؟
صوفیہ فرماتے ہیں لیفٹ سائڈ میں اس لیے ہے، اس کی ایک وجہ وہ بیان فرماتے ہیں، جب خانہ کعبہ میں وہ جائے گا اور جو ہے وہ طواف کرے گا، خانہ کعبہ ایسے طواف کرے گا تو اس کا دل لیفٹ جانا ہے، کنیکٹنگ میں جو ہے اسے دشواری نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ سے کنیکشن کے لیے اللہ نے جو ہے اس کے دل کو لیفٹ سائڈ میں رکھا ہے، اور جب دل جو ہے آپ طواف کریں گے خانہ کعبہ کی طرف لگا ہوا رہے گا تو کنیکشن بہت مضبوط ہو جائے گی، اور آپ کا دل بھی صاف ہوگا، اور نفس کی بھی جو ہے تزکیہ ہو جائے گا، اور قلب کی بھی جو ہے تصفیہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی توجہ کو جو ہے رب کی عبادت میں لگائیں، کنسنٹریشن میں لگائیں، اور جو ہے دل کو جو ہے خانہ کعبہ کے قریب رہے، دور بھی رہیں تو آپ سوچیں کہ میرے دل کا بلوٹوتھ آن ہے اور ادھر خانہ کعبہ کی طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے، چند چینٹیں بھی ہمارے اوپر برسے گی تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر وہاں جانے کے باوجود بھی آپ کا پورا وقت سیلفی اور جو ہے فون پر پڑا رہا، ساری توجہ ادھر رہے گی، تو اخلاص کہاں گیا، اللہ کی عبادت کہاں گئی، سب کچھ ریاکاری ہو گئی، اور جو ہے توجہ اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ میں جانے کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہ ہو تو آپ کی عبادت کس کام کی؟ تو جو بھی جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، اس بات کا خصوصی طور پر خیال کریں ہم جا کہاں رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق مولا تبارک و تعالی بار بار عمرہ، بار بار حج مقبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔